سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم اے راحت۔ میرے عزیز گولڈ، میں اب تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اس گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ براہ کرم تم آئندہ مجھے واپس جانے کے لیے مت کہنا، اور ہاں، جیسا کہ تم کہہ چکے ہو کہ اب ہم گزری ہوئی باتوں کو چھوڑیں اور آنے والے وقت کے بارے میں بات کریں تو میں تیار ہوں۔ یوں بھی گولڈ، میں کبھی اس گھر میں پرسکون اور مطمئن نہیں رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ڈیڈی ایک لالچی اور فریبی انسان ہیں۔ اگر تم اپنی یادداشت پر زور دو تو تم میری ان باتوں میں جھوٹ نہیں پاؤ گی۔ اس وقت جب مجھے تم سے کوئی ذہنی لگاؤ نہیں تھا تب بھی میں نے تمہیں یہی بات بتائی تھی کہ ڈیڈی چور ہیں، وہ کسی سے مخلص نہیں ہیں اور ان سے ہوشیار رہنا۔ بتاؤ، کیا یہ بات میں نے تم سے نہیں کہی تھی؟ ہاں اینی، تم نے مجھ سے کہا تھا اور میں تمہارے اس خلوص کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تو بس اب یہ موضوع ختم۔ میں اپنے ڈیڈی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، اور جہاں تک تمہیں دنیا دیکھنے کی خواہش ہے میں تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے اینی، اب شہروں کا تعین تم خود کرو۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت یہیں گزارنا ہوگا گولڈ۔ وہ کیوں؟ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے، یعنی ان حکومتوں کا اجازت نامہ جہاں ہم جانا چاہیں گے۔ شاید تمہاری دنیا میں ایسا نہ ہوتا ہو، کیونکہ جیسا تم نے بتایا ہے وہ مختصر سی دنیا ہے اور وہاں محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہوں گے، لیکن ہماری اس دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم پر دوسروں کی ذات مسلط ہے۔ بہر صورت تم اس کی پرواہ مت کرو، یہ کام میں خود کر لوں گی۔ لیکن گولڈ، اس دور کی جو سب سے بڑی الجھن ہے وہ دولت ہے۔ اینی نے کسی قدر فکرمند لہجے میں کہا۔ ہاں اینی، مجھے اس بات پر بھی شدید حیرت ہے۔ تمہاری تہذیب کی اس دنیا میں یہ کاغذ کے ٹکڑے ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا کا ہر فرد کاغذ کا غلام ہے۔ یہ کاغذ اس پر حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ اس طرح انسان پر حاوی ہیں کہ ان کے سامنے سارے رشتے، سارے اخلاقی قدریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آئزک پیٹر اچھا انسان ہے، لیکن انہی کاغذوں کی بنا پر اس نے دوستی ختم کر دی اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ بہر صورت، اب اس دنیا میں جو کچھ رائج ہے میں اسے انحراف تو نہیں کر سکتا، اور اگر انحراف کرنا بھی چاہوں تو ممکن نہیں ہے۔ تم نے دولت کے سلسلے میں گفتگو کی تو اینی، ہم اپنی بڑی دولت کو جلا کر خاکستر کر آئے ہیں، لیکن یہ ضروری تھا، اور جذباتی اقدام بھی یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ دولت ہی سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے آئزک پیٹر سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے اس کی اس دولت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور بس، یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ لیکن نہ جانے یہ کاغذ انسان کے ذہن پر اس قدر مسلط کیوں ہیں، تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کی ضرورت کو بھی پورا کر لیں گے۔ اینی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ بہر صورت اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں مانتی ہوں گولڈ کہ ڈیڈی نے بہت برا کیا، لیکن براہ کرم میری آرزو ہے کہ اب تم اس سلسلے میں مزید کچھ نہ کہو۔ اوہ اینی، تم ٹھیک کہتی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ بہر صورت مطمئن رہو، آئندہ میں اس موضوع کو کبھی نہیں چھیڑوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں بار بار اینی سے اس کے باپ کا تذکرہ کر کے اس کے لیے شرمندگی فراہم کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے خلوص دل سے یہ بات طے کر لی تھی کہ اب اینی سے اس موضوع پر کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ میں نے اینی سے کہا، دولت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اینی۔ میں نے تمہاری دنیا میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے تحت مرد دولت کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، عورت حسب معمول اس کی ساتھی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں مرد ہوں، میں تمہاری اس دنیا میں بہت سے اصولوں سے ناواقف ہوں، تاہم دولت کمانے کا ایک ذریعہ میرے ذہن میں ضرور ہے۔ وہ کیا گولڈ؟ اینی، اپنی دنیا سے
میں جس وقت آیا تھا تو یہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے دولت کمانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مجھے پہلوان کا نام دے کر مجھ سے کشتیاں لڑواتے تھے اور اس طرح اچھی خاصی دولت کما لیا کرتے تھے۔ گلزمان نامی ایک شخص اسی سلسلے میں میرا دشمن بھی بن گیا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ تعاون کرتا تو ممکن ہے آج بھی میں وہی سب کچھ کر رہا ہوتا، کیونکہ مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ تو اینی، اب میں اپنے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ مگر کیا تم اس فن سے واقف ہو؟ اینی نے پوچھا۔ واقف تو نہیں ہوں، میں تمہاری اس دور کی دنیا سے برتر ہوں۔ میں انہیں بآسانی شکست دے سکتا ہوں، اور یہ شوق تو مجھے نہ جانے کب سے ہے۔ چنانچہ ہم اپنی مقصد براری کے لیے ایسا بھی کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں گولڈ، اگر تم اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا گھومنے کے لیے بھی اچھا موقع ہے، بلکہ میں تمہارا پاسپورٹ اسی بنیاد پر بنواتی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک اینی، تم مطمئن رہو۔ یہاں سے جہاں بھی چلو گی وہاں چل کر اس بات کا انتظام کر لینا کہ میں لوگوں کو شکست دینے کا مظاہرہ کروں، اور ہمیں ان مظاہروں سے اتنی دولت حاصل ہو جائے کہ ہم اپنا کام بآسانی چلا سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے گولڈ، بس اب مستقبل کے موضوع پر گفتگو ختم، اینی نے کہا اور مسکرانے لگی۔ میں بھی مسکرا رہا تھا، اور پروفیسر، عورت جب میرے اتنے قریب آ جائے تو اس کے بعد مجھ سے کہاں اجتناب برتتی ہے۔ اگر اینی کے بارے میں بھی میں یہ تفصیل بتانے بیٹھ جاؤں کہ وہ کس طرح مجھ سے متاثر ہوئی اور کس طرح میری عورت بن گئی، تو یہ کہانی ان دوسری کہانیوں سے مختلف نہ ہوگی جو میں تمہیں سناتا رہا ہوں۔ اینی سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور اس کے بعد شام کو میرے پاس آ جاتی، اور پھر رات کو میرے وجود کی لہریں اسے بے خود کر دیتیں، اور پروفیسر، میں بھی اسے اس دور کی نئی عورت کی حیثیت سے قبول کر لیتا۔ ہاں، وہ معصوم لڑکی میری قربت سے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ شاید اس کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ بلا شبہ آئزک پیٹر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا تھا۔ اس لالچی آدمی نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے کوئی خوبصورت سا ماحول مہیا نہ کیا تھا، بلکہ اسے زندگی کی دلچسپیوں سے بھی دور رکھا تھا، اور یہ دلچسپیاں اسے میرے نزدیک آ کر مل گئی تھیں۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اینی نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ ان کاغذات میں ہماری روانگی کا پروانہ تھا، اور اس کے لیے ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گئی تھی، اور ایک عجیب سی چیز کے سامنے بٹھا کر اس نے ایک شخص سے کچھ کہا، اور اس شخص نے مجھے روشنی میں قید کر لیا۔ اور پروفیسر، میں نے خود کو ایک کاغذ پر دیکھا۔ یہ کاغذ بڑے عجیب و غریب تھے۔ اس دور میں نہ جانے ان کی کیا کیا حیثیت تھی۔ تو جب اینی نے وہ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے جن کے ذریعے ہم یہاں سے باہر نکل سکتے تھے، تو میں نے اس سے کہا، اینی، میں نے ادوار کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے میں نے، لیکن اس دور میں نے دو چیزوں کی حکمرانی محسوس کی ہے۔ وہ کیا؟ اینی نے دلچسپی سے پوچھا۔ کاغذ اور لوہا۔ لوہا تم کو رواں دواں رکھتا ہے اور کاغذ تم پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہر مسئلے میں ان دو چیزوں کی حیثیت میرا خیال ہے سب سے افضل ہے، میں نے کہا، اور اینی سوچنے لگی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، واقعی بڑی دلچسپ بات سوچی تم نے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوہا اور کاغذ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نئی تہذیب کی ترقی ہی ان دونوں چیزوں کی بنا پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کافی دیر تک ہم اس منصوبے پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر اینی نے کہا، اب وہ ایک دوسرے شہر میں چلنے کا بندوبست کر چکی ہے اور ہمیں دوسرے شہر کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ لیکن پروفیسر، حیرتیں تو اس دور میں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ صدیوں سے زندہ شخص اس دور میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ عقل انسانی سے باہر تھا، اور شاید صدیوں پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ فضاؤں میں اڑتے پرندے کس نے نہیں دیکھے، لیکن ان پرندوں کی ایک انفرادیت تسلیم کی گئی تھی کہ یہ زمین کے قیدی نہیں ہیں اور فضاؤں پر ان کی حکمرانی ہے۔ لیکن آج کا انسان فضاؤں پر بھی حکمران تھا۔ وہ چاند تک پہنچنے کی باتیں کرتا تھا اور زمین اس کے لیے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جس بڑی چیز میں سفر کیا وہ ایک عمارت کی مانند تھی، لیکن یہ پوری کی پوری فضا میں اس طرح بلند ہو سکتی تھی کہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا، اور فضا میں دوڑنے والی یہ عمارت جس کا تعلق زمین کے کسی حصے سے نہیں تھا ہمیں لے کر ایک دوسرے شہر میں پہنچ گئی۔ اینی اس سفر کے دوران بہت خوش رہی تھی، اور شاید میرے ساتھ رہ کر
اب وہ اپنا پچھلا ماحول بالکل ہی بھول گئی تھی اور ساری چیزوں سے مطمئن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پروفیسر، اس نے مجھے بھی جدید انسان بنانے کی کوشش کی تھی، اور جدید انسان بننے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یعنی وہ لباس جو اس سے پہلے بھی مجھے پہنانے کی کوشش کی گئی تھی، اینی نے بھی میرے لیے ویسا ہی لباس سلوایا تھا اور قربان ہو گئی تھی میرے اوپر، کیونکہ اس کے خیال میں اس لباس میں دنیا کے سارے مردوں سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ اور اب یہ بات کہنے میں اینی کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس لباس کے نیچے چھپے ہوئے انسانی حسن سے بھی باخبر تھی، گویا میرا مکمل رازدار۔ تو پروفیسر، میں جس شہر میں تھا اور جسے ان لوگوں نے پیرس کا نام دیا تھا، اور جس کے بارے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ شہر اس روئے زمین کا سب سے حسین شہر ہے، لیکن اب ہم جہاں آئے تھے اسے بھی میں اس شہر سے کم نہیں پاتا تھا۔ زمین پر رہنے والوں نے زندگی کا ایک حسین رخ تلاش کر لیا تھا، وہ عمدگی سے رہنا جانتے تھے، لیکن بس ان کے درمیان اتفاق نہیں تھا۔ اگر اس حسین دنیا میں رہنے والے لوگ حسین دلوں کے مالک بھی ہوتے تو پھر کیا بات تھی پروفیسر؟ پھر تو اگر اس دنیا کو ایک حسین جنت سے تشبیہ دی جاتی تو غلط نہ تھا۔ اس دنیا کی بدنمائی یہ تھی کہ اس دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اب میں ان لوگوں کے رہن سہن سے واقف ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اینی کسی ہوٹل میں قیام کرے گی، اور یہ ہوٹل بھی خوب ہوتے تھے پروفیسر۔ یعنی اگر انسان کا کسی شہر میں کوئی شناسہ نہ ہو تو اس کے لیے رہائش کا انتہائی معقول بندوبست صرف ان کاغذوں کے عوض، اور اب مجھے بھی ان کاغذوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا تھی، کیونکہ جو کاغذ اینی اپنے ساتھ لائی تھی وہ اب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہی تھی اور ضروریات میں استعمال ہو رہی تھی۔ یہی اینی نے اچھا کیا تھا کہ اس کے پاس جو کاغذ تھے وہ اس نے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اگر وہ ان کاغذوں کو ساتھ نہ لاتی تو ہمیں در بدر مارا مارا پھرنا پڑتا، کوئی انسان ہماری مدد نہ کرتا۔ ہاں، کاغذ ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ پھر انہی کاغذوں کی بدولت ہم نے ایک اور جگہ قیام کیا جہاں کھانے پینے اور رہائش کا معقول بندوبست تھا، لیکن اینی اب کسی قدر فکر مند نظر آتی تھی۔ تو اس شام جب وہ میرے پہلو میں میرے سینے میں چھپی ہوئی تھی تو میں نے اس کی فکر مندی کی وجہ پوچھ لی۔ اس نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے گولڈ، تمہارے سامنے کچھ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ میں تم سے اس قدر قریب ہو چکی ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بات ہے اینی؟ کہو، عجیب کیوں محسوس ہوتا ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ بس گولڈ، تم اتنے معصوم ہو اور تمہاری نگاہوں میں دولت کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اوہ، تو تم دولت کے لیے فکر مند ہو؟ ہاں گولڈ، میرے پاس اب رقم ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد ہم بالکل بے سہارا ہوں گے۔ لیکن اینی، میں نے جو تم سے کہا تھا، کیا تم اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ ترک کر چکی ہو؟ نہیں گولڈ، میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں بآسانی معلوم کر لیں گے۔ تم مجھے اجازت دو تو میں اس کے لیے کچھ تیاریاں کر لوں، لیکن بس یہی سوچ لینا گولڈ کہ یہ کھیل خطرناک ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے، اور میں ہر قیمت پر تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتی۔ اوہ اینی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، تم دیکھو گی کہ میں کیا کر دکھاتا ہوں، میں نے کہا۔ دوسرے دن اس نے مجھ سے اجازت لی کہ میں یہیں قیام کروں، وہ میرے لیے معلومات کر کے آتی ہے۔ اینی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا تنہا جانا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ میں ابھی اس دنیا سے پوری طرح واقف نہیں ہوں۔ تم کب تک واپس آ جاؤ گی اینی؟ بہت جلد، بس میرا کام ہو جائے، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ اینی نے اس سلسلے میں معلومات کہاں سے حاصل کی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن دوپہر کے بعد وہ واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اوہ اینی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھوک نہ تھی، میں نے کہا۔ چلو پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے، اینی نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ان لوگوں سے مل چکی ہے جو یہاں کشتیوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کشتی یہاں اسٹیڈیم میں روزانہ ہوتی ہے۔ کشتی کی جگہ لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بڑے بڑے معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رات کو۔ تو پھر آج چل رہے ہیں ہم؟ میں نے پوچھا۔
ہاں، ہم یہاں سے تقریباً 7 بجے نکلیں گے اور پھر میں تمہیں ان لوگوں سے ملواؤں گی جس سے میں بات کر کے آئی ہوں۔ شاید وہ تم سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ میرا خیال ہے کہ تم اس میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرو گے۔ قطعاً نہیں اینی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور اینی نے گردن ہلا دی۔ تو پھر شام کو پروفیسر، میں نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا، اینی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تیار کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ اینی اس جگہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر آئی تھی جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ ایک آہنی گھوڑا جسے اینی نے ٹیکسی کا نام دیا تھا، میں اس جگہ پہنچ گیا اور ایک بڑی سی عمارت کے سامنے اینی رک گئی۔ عمارت کے باہر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر میں اینی کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گیا جس میں میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور لوگ بیٹھے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اینی کو دیکھ کر کئی آدمی متوجہ ہو گئے۔ اینی ایک میز کی جانب بڑھ گئی۔ تب میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے اٹھ کر کہا، اوہ، غالباً آپ نے دن میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ جی ہاں، اور حسب وعدہ میں آ گئی ہوں۔ کیا ان صاحب کو آپ اپنے ساتھ لائی ہیں جو کشتیاں لڑنے کے شوقین ہیں؟ اس نے پوچھا، اور پھر اس کی نگاہ میری طرف اٹھ گئی۔ اتنا خوبصورت پہلوان تو اس سے پہلے کبھی رنگ میں نہیں آیا ہوگا، کیا یہی ہیں وہ صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اس کے انداز میں مضحکہ اڑانے کی کیفیت تھی۔ ہاں، اینی نے سادگی سے جواب دیا۔ بہت خوب، تو پھر آپ تشریف رکھیے اور مجھے ان صاحب سے گفتگو کرنے دیجیے۔ آپ بھی تشریف رکھیے جناب، اس نے کہا، اور میں بھی بیٹھ گیا۔ اس شخص نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بغور مجھے دیکھا، پھر بولا، اس سے قبل بھی آپ رنگ میں آئے ہوں گے؟ ہاں، میں لڑ چکا ہوں۔ تفریحاً یا کاروباری طور پر؟ میں تفریحاً رنگ میں آیا تھا، لیکن چند لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا۔ میں نے انہیں نہیں روکا، اور آج میں خود جنگ و جدل کا کاروبار کرنے آیا ہوں۔ کتنی کشتیاں لڑی ہیں آپ نے؟ تعداد یاد نہیں۔ کتنی بار ہارے یا جیتے ہیں؟ میں صرف جیتنے پر یقین رکھتا ہوں۔ شکست کا لفظ میں نے اپنی کتاب سے خارج کر دیا ہے، اور یہ لفظ کبھی میری زندگی میں نہیں آیا، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم پہلوانوں کے درجے مقرر کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پروموٹر ہم ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ صرف اسی ملک میں نہیں بلکہ بے شمار ممالک میں ہے۔ ہم پہلوان کے درجے مقرر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی درجے کے لوگوں سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ کو اس کا امتحان بھی دینا ہوگا، اس شخص نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس شخص نے اپنی کلائی پر بندھے ہوئے آلے میں شاید وقت کا اندازہ کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر آئیے، آپ کا امتحان ہو جائے گا۔ میں آج کی فہرست دیکھ لوں، ممکن ہے میں آج ہی آپ کو موقع دے سکوں۔ بہت بہتر، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی آئیے خاتون۔ حالانکہ یہ صاحب مجھے ایک اچھی جسامت والے خوبصورت جوان معلوم ہوتے ہیں، پہلوان تو یہ کسی رخ سے نظر نہیں آتے، تاہم اس جسامت کو ہم بہترین کہہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں بڑی عجیب دلچسپیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یعنی یہ کہ کسی کو ہم کچھ سمجھے اور وہ کچھ نکلا ہو۔ تو پھر امتحان ضروری ہے؟ ہاں، ہم آج ہی اس کے لیے موقع فراہم کیے دیتے ہیں، آپ بھی آ جائیے، اس نے اینی سے کہا، اور ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ ایک راہداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے دروازے سے اندر داخل ہوا جس کی دوسری جانب ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال میں تیز روشنیاں ہو رہی تھیں، بہت سے لوگ لوہے کے ایک دائرے کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تماشائی تھے۔ دائرے کے درمیان جسموں پر مختصر لباس پہنے ہوئے عمدہ جسامت کے لوگ ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے۔ وہ شخص اندر داخل ہوا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا، پھر اس نے میری طرف جھک کر کہا، یہ سب جو لڑ رہے ہیں ان کا ہم سے کانٹریکٹ ہے، اور یہ ہمارے لیے لڑتے ہیں۔ میں آپ کے لیے مقابلے کا انتخاب کر لوں گا، کیونکہ یہاں اور بھی پروموٹر ہیں اور ان کے پہلوان بھی موجود ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ ان میں کون خالی ہے، اس سے آپ کا مقابلہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کس شخص کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں آپ۔
اس کا نام واٹسن ہے، اور وہ جو اس جانب جو زور آزمائی کر رہا ہے اس کا نام ٹریک ہے۔ ہمارے اعلیٰ پہلوانوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد نچلے درجے کے پہلوان شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ شخص جس کا نام جانسن ہے بڑی اچھی کشتی لڑتا ہے، اور خاص طور سے وہ جوڈو کراٹے کا ماہر ہے، لیکن ہم اسے گریڈ اے نہیں دے سکتے، وہ گریڈ بی کے پہلوانوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر قسم کے مقابلے کا مکمل بندوبست ہے۔ آپ ان میں سے کس سے مقابلہ کرنا پسند کریں گے؟ اور ہاں دیکھیے، میری درخواست ہے کہ اپنی قوتوں کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ دیکھو دوست، میں اس شخص سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے خیال میں ناقابل تسخیر ہو۔ امتحان لے رہے ہو تو میری بات مان لو اور امتحان لو۔ کامیاب رہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے منع بھی کر سکتے ہو۔ بالکل مناسب بات ہے۔ ویسے میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ اس شخص نے پوچھا۔ گولڈ، میں نے جواب دیا۔ واہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے سونا ہی ثابت ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر میری خواہش کے مطابق وہ کسی ایسے شخص کا بندوبست کرنے چلا گیا جو اس کے یہاں سب سے بڑی قوت کا مالک ہو، اور بلا شبہ وہ جس شخص کے ساتھ آیا تھا وہ جسامت میں دیو ہی لگتا تھا۔ نئی نسل کے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں میں ایک ایسے شخص کی موجودگی بلا شبہ قابل حیرت تھی۔ وہ شخص میرے نزدیک پہنچ گیا اور پھر اس نے ہم دونوں کو اشارہ کیا۔ میں اور اینی آگے بڑھ گئے۔ تب وہ ہمیں لیے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ ان سے ملیے مسٹر گولڈ، یہ مسٹر کروز ہیں، ہمارے کوچ یہاں کے بڑے بڑے پہلوان کو یہ تربیت دیتے ہیں، اور ہمارے اس سلسلے میں ان سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ تقریباً 1000 داؤ پیچ جانتے ہیں، اور ان سے مقابلہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب بھی اگر کوئی غیر ملکی پہلوان آ جاتا ہے اور وہ ہمارے پہلوانوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو مسٹر کروز ہی اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کشتیاں نہیں لڑتے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، کروز نے مسکراتے ہوئے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ کروز نے میرے ہاتھ پر قوت آزمائی کی تھی، لیکن میں نے اپنا ہاتھ نرم ہی رکھا۔ چند ساعت وہ میرے ہاتھ کو دباتا رہا اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خوب، بہت خوب، وہ ہنسنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس شخص نے پوچھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ صاحب اچھے خاصے ثابت ہوں گے۔ کیا نام کہا تھا آپ نے ان کا مسٹر ہیگ؟ گولڈ، اس شخص نے جواب دیا۔ تو پھر مسٹر گولڈ، کیا خیال ہے؟ آئیے تھوڑی سی مشق ہو جائے۔ اس نے مجھے دعوت دی اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اس شخص کا دوستانہ انداز مجھے پسند آیا تھا۔ ہمیں ایک تیسرے ہال میں لے جایا گیا جہاں کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر قالین بچھا ہوا تھا۔ تب کروز نے اپنا لباس اتار دیا۔ لباس کے نیچے وہی مختصر لباس موجود تھا جسے پہن کر دوسرے لوگ کشتیاں لڑتے تھے۔ ہیگ نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کے جسم پر کشتیوں کا لباس موجود ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، تو براہ کرم آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کے لیے اس لباس کا بندوبست کر دوں گا، ہیگ نے کہا، اور میں اینی کو اشارہ کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہیگ نے دوسرے کمرے میں لے جا کر مجھے لباس دیا اور کہنے لگا، آپ اس لباس کو پہن لیجئے اور اس کے بعد اسی کمرے میں واپس آ جائیے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور پروفیسر، اس لباس کے پہننے میں کسی دقت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لباس وغیرہ پہن کر اور اپنا لباس ہاتھ میں اٹھائے ہوئے میں اس کمرے میں آ گیا۔ ہیگ نے مجھے دیکھ کر بڑے عجیب و غریب انداز میں گردن ہلائی تھی۔ میرے دوست، تم فن کشتی میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دو یا نہ دو، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تم رنگ میں آؤ گے اور تمہاری شہرت باہر پھیلے گی تو ہزاروں خواتین تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آ جائیں گی۔ تمہارا یہ سونے کا بدن تمہیں صرف اس انداز میں دیکھ کر سب سے پہلے پیشکش تو میں کیے دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس ادارے میں رکھ لیا ہے اور اب صرف تمہارے گریڈ کا فیصلہ باقی ہے۔ میں نے اینی کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں وفور محبت سے سرشار ہو رہی تھیں۔ میرے بدن کو وہ بھی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ شخص بھی تیار تھا جس کا نام کروز لیا گیا تھا۔ میری اور اس کی جسامت میں بڑا ہی فرق تھا پروفیسر، لیکن ماضی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں تو اس شخص سے بھی بڑا تھا جس کا گرز زمین میں دھس جایا کرتا تھا، اور میں نے
بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ پھر بھلا یہ شخص میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ چنانچہ لکڑی کے فرش پر ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، لیکن کروز کا رویہ دوستانہ ہی رہا اور میں نے اس بات کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، دیکھو دوست، سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم کشتی کے داؤ پیچ سے واقف ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، بہر صورت چلو میرے اوپر کوئی داؤ لگانے کی کوشش کرو اور مجھے گراؤ۔ اس نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بہرحال یہ اس کا حکم تھا، چنانچہ میں اس سے لپٹ گیا اور دوسرے لمحے میں نے اسے سر سے اونچا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ کروز زمین پر گرا تو تھا، لیکن پھر ایک چھلانگ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واہ واہ، ویری گڈ، کمال کر دیا بھائی تم نے تو۔ چلو، اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، اور اب دیکھو میں تم پر ایک داؤ لگا کر تمہیں نیچے گراتا ہوں، اس کے بعد تم اس داؤ سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ کروز، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا، میں تمہیں وہ داؤ لگانے کا موقع دوں گا، اور جب تم محسوس کرو کہ تم نے مجھے بے بس کر لیا ہے تو تم مجھے بتا دینا کہ میں پھر اس داؤ سے نکلوں، میں نے کہا، اور ہیگ اور اینی مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کروز نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی، اور پھر دفعتاً اس نے اچھل کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پھر انہیں ایک جھٹکے سے موڑ کر پیچھے لے آیا، اور پھر انہیں اس طرح اپنے پاؤں میں پھنسا لیا کہ وہ ان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اپنے پاؤں سے اس نے میرے دونوں ہاتھ پھنسائے ہوئے تھے اور اس کی دانست میں میں بے بس تھا۔ زمین پر دونوں ہاتھ ٹکانے کے بعد اس نے اپنا دوسرا پاؤں میری گردن میں ڈال دیا۔ اب گویا وہ مجھے بالکل جکڑ چکا تھا۔ تب اس نے کہا، ہاں میرے دوست، اب میں نے اپنی دانست میں تمہیں بے بس کر دیا ہے، اب تم اس داؤ سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور پروفیسر، میں نے بھی گردن ہلا دی۔ پھر کروز نے متحیرانہ انداز میں اس منظر کو دیکھا ہوگا، نہ صرف کروز نے بلکہ ہیگ نے بھی، کہ میرے دونوں ہاتھ اس کے پیر میں پھنسے ہوئے تھے اور گردن بھی جکڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے پاؤں سیدھے کیے اور ایک جھٹکے سے انہیں زمین کی طرف لایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کروز اٹھتا چلا گیا تھا اور اب وہ میرے سر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ چھلانگ لگائی اور کروز کو زمین پر پٹک دیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ کروز بری طرح گرا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ اٹھ بھی نہ سکا تھا، اس کا سر چکرا گیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں ہیگ کی طرف دیکھا۔ مسٹر ہیگ، یہ کیا چیز ہے؟ ونڈرفل، ونڈرفل، ہیگ تالیاں پیٹ کر چیخا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ؟ آپ میرا خیال پوچھ رہے ہیں مسٹر ہیگ، ٹھہر جائیے، ذرا میں کچھ اور آزما لوں، اس نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ جھٹکنے لگا۔ میں خاموش کھڑا ہوا تھا، پھر وہ میرے نزدیک آیا اور اس نے اس بار بڑے وحشیانہ انداز میں میرے سر میں ٹکر ماری تھی، لیکن بدبخت تھا کروز۔ ٹکر مارنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا اور دیوار سے جا لگا۔ اس کے بعد اس میں سکت نہ رہی اور کافی دیر تک وہ اسی طرح دیوار سے ٹکا کھڑا رہا۔ تب ہیگ اس کی جانب بڑھا۔ مسٹر کروز، کیا بات ہے؟ فوراً کانٹریکٹ لے لو، فوراً مسٹر ہیگ۔ کروز نے آنکھیں بند کیے کیے کہا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ کیا واقعی؟ ہاں مسٹر ہیگ، وہ سٹیل ہے، بالکل سٹیل، اور اس کے جسم میں بلا کی قوت ہے، خدا کی پناہ۔ کروز اب بھی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر جھٹک رہا تھا اور ہیگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے اینی کی جانب دیکھ کر کہا، میں یہ وعدہ تو کر ہی چکا ہوں کہ مسٹر گولڈ آپ میرے ساتھ رہیں گے، چنانچہ اب یہ بات تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آج کی کشتی کے بعد معاوضے وغیرہ کے معاملے میں بھی بات چیت ہو جائے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسا آپ پسند کریں جناب، اینی نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ تب ہیگ نے مجھ سے پوچھا، آپ کا قیام کہاں ہے مسٹر گولڈ؟ اور میں نے اینی کی طرف دیکھا، اس نے اس ہوٹل کا نام بتا دیا جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگ پسند کریں تو ہوٹل چھوڑ دیں اور اپنا سامان وغیرہ وہاں سے اٹھا لیں، میں آپ کی رہائش کا بندوبست کیے دیتا ہوں، اچھے لوگوں کو میں خصوصی مراعات دیتا ہوں۔
ہیگ نے کہا۔ جیسا آپ پسند کریں مسٹر ہیگ، یوں بھی ہم خلاش لوگ ہیں اور اتنے اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو جس قدر پیسوں کی ضرورت ہو آپ ضرور لے لیں، آپ کے اپنے اخراجات بھی ہوں گے۔ بہرحال میں ایک آدمی کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، آپ اپنا سامان یہاں اٹھوا لائیں، ہم آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہیگ نے جواب دیا، اور پروفیسر ہمارا سامان اسی عمارت میں آ گیا۔ ہمیں ایک عمدہ رہائش گاہ فراہم کی گئی تھی، اور پھر اسی شام ہیگ نے کسی ذریعے سے رابطہ قائم کر لیا۔ چنانچہ ایک پہلوان جس کا نام بگ شو تھا مجھ سے لڑنے کے لیے لایا گیا۔ بگ کے پورے بدن پر ریچھ کے مانند بال کھڑے تھے، اور جب وہ رنگ میں آیا تو بالکل وحشی جانور کی طرح اچھل کود کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے میں بھی رنگ میں آ گیا، اور اناؤنسر نے میرے اور ہیگ کے مابین مقابلے کا اعلان کر دیا۔ اناؤنسر نے کہا کہ بگ شو ایک تجربہ کار اور کہنہ مشق پہلوان ہے اور بہت سی اعلیٰ درجے کی کشتیاں لڑ چکا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو نوجوان ہے وہ ابھی اس دنیا میں نیا ہے، تاہم وہ اس مقابلے سے بہت پر امید ہے۔ ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع تھے اور خاصا بارونق ماحول تھا۔ اینی بھی سب سے آگے اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں ہم کشتی لڑنے والے تھے، اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بے شمار آوازیں میرے حق میں ابھرنے لگیں۔ میرا نام پکار دیا گیا تھا، اس لیے لوگ مجھے گولڈ گولڈ کہہ رہے تھے، اور ان کی آوازوں میں خواتین کی آوازیں زیادہ تیز تھیں۔ بے شمار نگاہیں مجھ میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ میرا مقابل بگ شو جس کا سر گنجا اور کسی بڑی گیند کی مانند تھا، کینہ توز نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یوں بھی وہ ایک کینہ پرور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے درمیان مقابلہ کرانے والا شخص جسے ان لوگوں کی زبان میں ریفری کہا جاتا تھا تیار ہو کر سامنے آ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو طلب کر کے کشتی کے قواعد سمجھائے۔ ہمارے جسموں کو دیکھا کہ کوئی ایسی چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے جس کی مدد سے ہم کشتی کے اصولوں کے خلاف اپنے مقابل کو کوئی زخم پہنچا سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ریفری نے ہمیں مقابلے کی اجازت دے دی اور ہم دونوں موٹے رسوں کے کنارے پر چلے گئے۔ بگ شو اپنے دونوں بازو سمیٹ رہا تھا اور رسے کے اندر زور زور سے اچھل رہا تھا۔ پھر وہ اچھلتا ہوا میری جانب آیا، لیکن میں پرسکون انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ بگ شو جس قدر اچھل کود کر رہا تھا میں اسی قدر پرسکون تھا۔ دیکھنے والوں نے میرے اس انداز کو دیکھ کر نعرہ تحسین بلند کیا۔ چاروں طرف تالیاں بج رہی تھیں، سیٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور انہی آوازوں میں بگ شو نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا دیے۔ اسے اپنی قوت پر شاید کافی ناز تھا، چنانچہ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو دو مخالف سمتوں میں موڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور بگ کے انداز میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں میرے ہاتھ پکڑے پکڑے اپنی ایک لات وحشیانہ انداز میں میرے پیٹ میں ماری۔ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بگ کی بھرپور لات نے میرے جسم میں ذرا سے بھی جنبش پیدا نہیں کی تھی، لیکن بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ دوسری بار اس نے اچھل کر میری گردن پکڑنے کی کوشش کی اور ایک مخصوص انداز میں میری گردن اپنے بازو میں لپیٹ لی، لیکن اب مجھے جنبش کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ بگ شو کی کمر میں ڈالی اور اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ اس نے تڑپ کر میری گردن چھوڑ دی اور کرراہ اٹھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا سا گیا تھا۔ دیکھنے والے پھر چیخ پڑے اور بگ شو سنبھل کر مجھ پر حملہ کرنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا اور میں خاموشی سے رنگ میں کھڑا اس کے نزدیک آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تب ریفری نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آگے بڑھ کر بگ پر مقابلہ کروں، اور میں نے گردن ہلا دی۔ تب میں نے اسے ایک کونے میں پکڑ لیا۔ میں نے اس کے دونوں شانوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے فضا میں بلند کر کے نیچے پھینک دیا۔ وہ حسب توقع جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن میں نے اسے دوبارہ اٹھا کر اسی انداز میں پھینک دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر اسے فضا میں قلہ بازیاں کھلانا شروع کر دیں۔ میں اسے اس جگہ سے اٹھاتا اور دوسری جگہ پھینک دیتا، اور یہی طریقہ اختیار کیا تھا میں نے۔ تب میں نے دیکھا کہ بگ شو رسے سے دوسری جانب بھاگ گیا ہے۔ ریفری نے مقابلہ روک دیا تھا اور وہ اسے دوبارہ مقابلے کے لیے اندر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں دور ایک کونے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ اندر آ گیا۔ وہ ریفری سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے انداز میں خاصی دہشتگی تھی۔ تب ایک بار پھر ہم دونوں درمیان میں آ گئے، اور اس بار میں نے فیصلہ کن انداز میں اس کی گردن پکڑ لی۔
میں نے بھکشو کی گردن اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں دبا لی اور اس کے دونوں ہاتھ فضا میں جھولنے لگے۔ وہ پوری قوت سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر شاید دباؤ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، لیکن وہ کسی مردہ چپکلی کی مانند زمین پر اوندھا گر پڑا تھا۔ ریفری اسے ٹٹولنے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تب ریفری نے میرا ہاتھ بلند کر دیا اور چاروں طرف سے تالیاں گونجنے لگیں۔ میرا دوست ہیگ دوڑتا ہوا رنگ میں آ گیا تھا اور اس نے بڑی گرمجوشی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے خود سے لپٹا لیا تھا، اور پھر وہ لوگ خوشی سے نعرہ بلند کرتے ہوئے مجھے نیچے لے گئے تھے۔ میں مقابلہ جیت چکا تھا۔ لیکن پروفیسر، میں جتنا اس دنیا کی گہرائیوں میں آ جاتا، اتنا ہی اس سے بددلی اور بیزاری کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا۔ یہ سب کے سب جتنے بھی تھے مطلب پرست اور خود غرض لوگ تھے۔ محبتوں کا ان کے درمیان کوئی وجود نہ تھا، حالانکہ اس سے قبل بھی وہ لوگ مجھے ملے تھے جنہوں نے مجھے جاننے کے بعد مجھ سے محبت کی تھی، اور ان محبتوں میں صرف خلوص ہوتا تھا، کوئی فریب، ریا یا لالچ نہیں۔ لیکن یہاں اس دنیا میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور پیار جیسی کوئی چیز اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور اس احساس سے مجھے نفرت تھی۔ بھلا یہ کوئی بات تھی کہ اتنی حسین دنیا میں نفرت ہی نفرت بھری ہو؟ اینی میری ساتھی تھی، لیکن وہ صرف ایک عورت تھی، اور پروفیسر، عورتیں تو تقریباً ہر دور میں یکساں ہی رہی ہیں۔ اینی کے اندر جو کیفیت تھی وہ بھی مجھے اس قدر مخلص محسوس نہیں ہوئی کہ میں اس سے مطمئن ہو جاتا۔ بس وہ مجھے چاہتی تھی، میری شہرت سے خوش تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کا مرد بھی تھا، اور یوں اگر میں اس کے لیے کوئی کارآمد چیز نہ ہوتا تو وہ بھی مجھ سے دور ہٹ جاتی۔ اس کیفیت سے میرے ذہن میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بیزاری طاری ہو گئی تھی، اور اب اس دنیا کے مختلف حصے گھومنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ بلا شبہ اگر ہم ادوار میں کسی بدترین دور کا تعین کریں تو وہ یہی دور تھا، اور پروفیسر، اس دور میں صحیح معنوں میں مجھ پر جو بیزاری طاری ہوئی تھی وہ کسی بھی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اینی کو چھوڑ دوں، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس دور کو ہی چھوڑ دوں۔ سو میں اس کے لیے تیاریاں کرتا رہا، اور اینی کو میں نے کچھ نہ بتایا تھا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے خاموشی سے اینی کا ساتھ چھوڑ دیا اور کسی نامعلوم حصے کی جانب چل پڑا جہاں مجھے سکون مل سکے۔ اب اس دنیا سے میری دلچسپی برقرار نہیں رہی تھی۔ سالانوس نے مجھے مستقبل کے جال میں الجھا چھوڑ کر اپنی راہ لی تھی۔ جب بھی مجھے اس خود غرض بوڑھے کا خیال آتا، میں دانت بھینچ کر رہ جاتا۔ اس کی ساری صلاحیتیں یہاں آ کر کند کیوں ہو گئی تھیں؟ اگر وہ چاہتا تو اپنی دانش کدے میں جا کر دوبارہ مجھے مستقبل میں تلاش کر سکتا تھا، وہ مجھے یہاں سے واپس بھی لے جا سکتا تھا، لیکن انسان کی ذہنی تربیت ہی ایسی تھی۔ وہ اس وقت تک دوسروں کا دوست اور ہمدرد رہتا تھا جب تک خود اس کی اپنی ذات پر آنچ نہ آ جائے، اور اس کا تجربہ مجھے بارہا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میں گزرے ہوئے حالات کو فراموش کر دیتا تھا اور حال ہی میں گم ہو جاتا۔ اس بارے میں یہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ جس طرح انسان کی ذہنی سرشت یکساں ہے، بالکل اسی مانند میں بھی خود کو نہیں بدل سکتا۔ تحت الثری میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ جو زمانہ میں چھوڑ آیا تھا، ممکن ہے اس میں کچھ نئے تجربات ہوتے۔ یہ تجربات ادھورے رہ گئے تھے، اور اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جب بھی میں یہ بات یاد کرتا مجھے سخت افسوس ہوتا۔ اینی کو چھوڑنے کے بعد میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا تھا، اور پروفیسر، یہ تو میری خوبی تھی کہ کسی بھی بدلے ہوئے دور میں مجھے کم تکلیف ہوتی تھی۔ میں اس دور کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا، اسی لیے اس نئے دور کے بارے میں بھی میں سب کچھ جان گیا تھا۔ گو فردن فردن ہر انسان کو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن دیگ کے ایک چاول کی مثال درست تھی۔ یہ سب بھی یہاں یکساں تھے، کسی کی سوچ دوسرے سے مختلف نہیں تھی۔ گو ان لوگوں کے اس انداز سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ میں تو گزرنے والا تھا اور میری آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ میرے لیے کہاں کہاں سازشیں نہ ہوئی۔ میں نے ماضی کے کون سے سورما کو نہیں پچھاڑ دیا۔ سب میرے تابع تھی، کسی کی مجال نہیں تھی جو میری گرفت سے بچ سکتا۔ لیکن یہ سوچ میرے ذہن کو پراگندہ کر دیتی تھی کہ زمین پر رہنے والے اتنے مکروہ کیوں ہیں۔
یہ سب جانتے ہیں کہ فنا ہو جائیں گے، اس کے باوجود وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کون ایسا تھا جو کوئی مقصد سینے میں نہ چھپائے رکھتا ہو؟ آئزیک پیٹر، جس سے میں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میں نے تو خود کو بھی نہیں چھپایا تھا، لیکن ان کی کمزوری ان پر مسلط رہتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ دوسرا ان سے طاقتور ہے، ان سے زیادہ سازشی ہے، اسی لیے اس سے قبل کہ وہ اس کی سازش کا شکار ہو جائیں، خود اس کے خلاف سازش میں پہل کر کے برتری کیوں نہ حاصل کر لے۔ اس لیے وہ پہل کرتا تھا اور خود سے پہلے دوسرے کو نقصان نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کے درمیان رہنا سیکھ لیا تھا اور عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بیزار کن دور میں کوئی تو ایسی دلچسپ جگہ تلاش کر لوں جہاں بیٹھ کر میں کچھ تجزیہ کر لوں، کچھ سوچوں۔ اذہان و افکار میں تحریف تو میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جان تو لوں۔ حالانکہ اینی کو چھوڑنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کہیں کسی پرسکون گوشے میں جا کر سو جاؤں گا، لیکن ابھی ذہن پر نیند کی کہولت بھی نہیں تھی اور سونے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اسی تگودو میں ایک کے بعد ایک جگہ بدلتا رہا۔ دنیا میں رہنے والوں کی مانند، انہی کے لباس، انہی کی حیثیت میں۔ اس دوران میں نے ان کی غربت سے دوری اختیار کی تھی، کسی سے رابطہ نہیں بڑھایا تھا۔ ان کی مانند زندگی گزارنا تو سیکھ ہی لیا تھا، اس لیے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دور کا نظام کرنسی پر تھا اور اس کے حصول میں کوئی دقت نہیں تھی۔ بدن کو مصروف کرو، اتنی کرنسی ضرور مل جاتی تھی جو ضروریات پوری کر سکے۔ اور پروفیسر، میری ضروریات جیسا کہ تمہیں علم ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کی مانند نہیں تھیں۔ سورج نکلنے کے ساتھ مجھے پیٹ کی فکر نہیں ہوتی اور سورج ڈھلتے ہوئے کسی پناہ گاہ کی تلاش بھی نہیں۔ جہاں کھلی جگہ نظر آتی وہاں آرام کرنے لیٹ جاتا اور خود کو اس دنیا میں ضم کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ تب پروفیسر، میں نے سوچا کہ میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ اپنی ذات کا اثر ان پر نہ ڈالوں اور صرف ایک الگ انسان کی حیثیت سے ان کا تجزیہ کرتا رہوں تو میرا کیا جاتا ہے؟ مستقبل کے اس دور میں تو مجھے انسان سے قریب رہنے کا موقع زیادہ سے زیادہ ملا ہے۔ دیکھوں تو صحیح کہ کب ان کا دور آتا ہے، یا پھر سالانوس کے دانشکدے سے اس رخ سے مجھے کیا نہیں ملتا۔ ممکن ہے اس کے بعد ماضی خود بخود ختم ہو جائے اور میں مستقبل میں آگے بڑھتا رہوں، ایک دلچسپ تجربے کے طور پر صحیح۔ اور ایسے خیالات میرے لیے ہمیشہ باعث تقویت ہوتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح ایک مسلح اور ایک ہمدرد بننے کی کوشش نہ کروں، بلکہ اس قابل نفرت دور کو موزیکا خیز نگاہوں سے دیکھتا رہوں۔ یہ لوگ اپنے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ انہی کی ذات کے لیے نقصان دہ تھا۔ دیکھوں تو صحیح کہ اس دور کی سوچ خود اس میں بسنے والوں کو کس طرح تباہ کرتی ہے۔ چنانچہ جب سورج ڈوبا اور مجھے سکون کی جگہ ملی اور ہنگامے ترک ہو گئے تو بغور سوچا میں نے اس بارے میں اور فیصلہ کیا کہ میں صرف دیکھنے والی آنکھ ہوں، سوچنے والا دماغ ہوں، اور میرا وجود انہی دونوں چیزوں پر مشتمل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی میرے ہاتھ پاؤں جن کی کوئی جنبش اس دور کے کسی فرد کے لیے نہ ہوتی۔ حالانکہ اس سے قبل بھی میں نے یہی سوچا تھا اور ناکام رہا تھا، لیکن خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس وقت اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہاں، میں نے طے کیا کہ اپنی طرف سے اپنی ذات میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، اور خود پر نازاں یہ لوگ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے قبل ہوتا آیا ہے، سو جو کرتے ہیں یہ لوگ کرتے رہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ میں خود بھی ان کمزوروں میں شامل ہو جاؤں اور ان کے ظلم کا نشانہ بنوں، تاکہ میں ان کی وسعت پہچان سکوں اور دیکھوں کہ ان کی انتہا کیا ہے۔ یہ گویا ایک ارادہ تھا، اور سورج نکلنے تک میں نے خود کو اس کے لیے تیار کر لیا۔ مقام لباس جو میرے بدن پر تھا اب اس طرح خراب ہو گیا تھا کہ میں ایک مفلوق الحال نظر آتا تھا، اور میرا گزر ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا جو اس دنیا کی تعیشات سے محروم تھی، اور وہ تھے جو بے قیمت ہوتے ہیں، جو سڑکوں پر مر جاتے ہیں۔ سو میں بیٹھا ان لوگوں کے درمیان جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور امید بھری نگاہوں سے اس بڑے دروازے کی جانب دیکھنے لگتے تھے جس پر باوردی پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ سامنے ہی سمندر تھا، یعنی اس عمارت کے پیچھے جہاں سے جہاز نظر آتے تھے، بے شمار جہاز جن کے سفید مستول یہاں سے نظر آتے تھے۔ گویا سمندر جانے کے لیے یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح
ان لوگوں کا حال اور ان کی باتیں سنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کی باتیں میرے اپنے خیالات سے مختلف نہیں تھیں۔ یعنی یہ وہ تھے جن کے لیے کوئی چھت نہیں تھی اور فکر معاش کے شکار تھی۔ تب اس بڑے دروازے سے ایک جیپ باہر آئی جس میں چند افراد سوار تھی، اور اس کا رخ اس جانب تھا جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مضطرب نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے خود بھی بیٹھے رہنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، لیکن میں ان کی مانند کلبلا نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی جگہ ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جیپ کے ذریعے آنے والے لوگ کون ہیں اور یہ لوگ ان کے آنے سے مضطرب کیوں ہیں۔ چند ساعت کے بعد کل کا گھوڑا ہمارے نزدیک پہنچ گیا اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ نیچے اتر آئے۔ سب کے سب پروقار اور اچھی شخصیتوں کے مالک تھی۔ لباس ہی یہاں شخصیتوں کا تعین کرتا تھا، ورنہ چہرے مہرے سب کے یکساں تھی۔ آنے والوں نے ایک نگاہ ہجوم کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک شخص بلند آواز میں بولا، تم سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور جلد بازی یا افراتفری کی ضرورت نہیں، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ مکھیوں کی طرح بھن بھنانے والی آوازیں ایک لخت خاموش ہو گئی تھیں۔ امید و بیم میں ڈوبی ہوئی نگاہیں حسرت سے آنے والوں کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اور پروفیسر، میں نے یہاں عجیب و غریب ماحول دیکھا تھا۔ یہاں زندگی دینے والے بے شمار لوگ تھے اور ہر چیز ایک دوسرے کو زندگی دیتا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی یہ، حالانکہ اس سے قبل زندگی دینے والے کا تصور بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ لوگ شاید اس تصور سے آری ہیں اور اپنا اپنا خدا الگ بنا بیٹھے ہیں، میں نے سوچا، اور ان سب کا تماشا دیکھنے لگا۔ ہدایات دینے والوں نے دوبارہ ہدایتیں دیں اور وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ افراد جو دوسروں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے نیچے اتر آئے۔ سفید سفید لباسوں میں وہ بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ انہوں نے لائن کے ایک سرے سے آخری سرے تک گشت کیا اور ایک ایک فرد پر انگلی رکھتے چلے گئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس لائن کے عقبی لائن میں میں بھی موجود تھا، لیکن سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا، چونکہ میرا قد و قامت اور جسامت ان سب سے خاصی مختلف تھی اور دیکھنے والوں نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا۔ تب ایک انگلی میری جانب اٹھی اور مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ لوگ کیوں دوسروں کو طلب کر رہے ہیں، لیکن میں تو سوچ ہی چکا تھا کہ سب کچھ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور دیکھا جائے کہ حالات اور نیا دور کیا گل کھلاتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے کہنے پر خاموشی سے آگے بڑھ گیا، اور وہ شخص جس نے مجھے اشارے سے بلایا تھا میری جانب دیکھتا ہوا بولا، خاصے مضبوط انسان معلوم ہوتے ہو، خلاصی کا کام ہی کرو گے نا؟ اور میں نے خلاصی کے متعلق نہ جانتے ہوئے بھی گردن ہلا دی۔ اس طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اس شخص نے اس طرف اشارہ کیا جہاں انگلی کے اشارے سے نکلے جانے والے ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے تھے، سو میں بھی اس قطار میں جا کھڑا ہوا۔ وہ لوگ اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 24 افراد کو ان تمام افراد میں سے منتخب کیا گیا اور پھر باقی لوگوں سے معذرت کر لی گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کوئی خوشامدیں کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اور کوئی پاؤں پکڑے گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے بھی ساتھ لے لیا جائے۔ لیکن پھر ایک بے رحم آواز ابھری، ہمیں جتنے لوگوں کا انتخاب کرنا تھا ہم نے کر لیا، بہتر یہی ہے کہ تم دوسروں کا انتظار کرو۔ اور اس کے بعد وہ سب جیپ میں سوار ہو گئے۔ الگ کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ صرف ایک شخص چھوڑ دیا گیا۔ تب اس نے ان سب کو، جس میں میں بھی شامل تھا، اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ہم اس بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے جس کے باہر پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں کی دنیا بھی عجیب تھی۔ بے شمار مزدور کام کر رہے تھے۔ کوئی وزنی وزنی بوریاں پشت پر اٹھائی دوڑا جا رہا تھا، کوئی کچھ سامان لیے ہوئے تھا۔ بے شمار لوگ ایسے تھے جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، صرف ہدایات دے رہے تھے۔ دنیا میں انسان کا فرق اس دور میں بہت زیادہ نمایاں تھا۔ پسماندہ اور ترقی یافتہ انسان بیک نگاہ شناخت کیے جا سکتے تھے، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوا۔ ہمیں ایک مشین کے سامنے لے جایا گیا جو روشنی ڈالتی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہماری تصویریں بنائی گئی تھیں۔ اس کے بعد کچھ کاغذات بھی اسی وقت بنوائے گئے۔ اس کام میں ہمارا کافی وقت صرف ہو گیا تھا اور ہم مختلف جگہوں پر بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے، لیکن ان سارے ہنگاموں میں خاصا لطف آ رہا تھا۔
میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے تھوڑا سا مختلف تھا اور کھانے پینے کا مسئلہ میری نگاہوں میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ بیچارے لوگ جو میرے ساتھ تھے صبح سے بھوکے تھے۔ حالانکہ اس وقت سورج ڈھلان پر تھا، لیکن میں نے ان سب میں سے کسی کو بھی ادھر ادھر بھٹکتے نہیں دیکھا تھا، گویا انہوں نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہ تھی کہ یہ سب پسماندہ لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں۔ دنیا کا یہ رخ کچھ اور تکلیف دہ تھا۔ بعض اوقات اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذہن پر ایک شدید جھلاہٹ کا احساس طاری ہو جاتا، اور میں سوچتا کہ میں ان کے درمیان کیوں ہوں، اور ایسے وقت میں خود کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال ہماری جملہ مصروفیات ختم ہو گئیں، اور وہ شخص جو اب تک ہماری نگرانی کر رہا تھا ہمارے پاس پہنچ گیا، اور اس نے ایک بڑے اسٹیمر کی جانب اشارہ کیا۔ چلو تم سب لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اور اس کی ہدایت پر ہم آگے بڑھ گئے۔ اسٹیمر میں کافی گنجائش تھی، اسے چلانے والے لوگوں کی تعداد صرف 3 تھی، چوتھا وہ تھا جسے ہمارے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ابھی تک ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے کا شناسہ بننے کی کوشش نہیں کی تھی، سب اپنی اپنی الجھنوں کا شکار تھے، اور ایسے اوقات میں شناسہ بنانے کی کسے سوچ تھی۔ اسٹیمر سمندر کے سینے پر روان دوان تھا، اور سمندر میں دیو ہیکل جہاز لنگر انداز تھے۔ مجھے صرف ایک تعجب تھا پروفیسر، ذہنی طور پر انسان اتنا پست ہو گیا تھا کہ اس کے وجود سے گھن آتی تھی، لیکن ایجادات کے معاملے میں اس دور کو دنیا کی تاریخ کا حیرت انگیز دور کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیو پیکر جہاز صدیوں پرانی ایجاد ہے۔ زمانہ قدیم کے لوگ بھی سمندر کو تسخیر کر چکے تھے، لیکن اتنی عظیم الشان جہازوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سمندر کے پانی پر لوہے کے جہاز کھڑے کر دیے گئے تھے، اور سمندر ان جہازوں کے سامنے بے بس تھا۔ یہ میری اس وقت کی سوچ تھی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہو گیا کہ عظمت گنجائش رکھتی ہے، اور وہ جو مٹانے کی قوت رکھتے ہیں مٹاتے نہیں بلکہ مسکرا دیتے ہیں۔ ہاں، اس وقت تک جب تک ضرورت پیش نہ آئے۔ سو ہم لوگ بھی ایک ایسے ہی جہاز بلکہ ایسے ہی سمندری شہر میں پہنچ گئے جو انسانوں اور مشینوں کا شہر تھا، جہاں ہمیں اس کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھا دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جہاز کے عرشے پر تھے۔ جہاز کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ ہمیں ایک بڑے کیبن کے سامنے لے جایا گیا، اور یہاں پر ہماری قطار بنا دی گئی۔ میں اس قطار میں 8ویں نمبر پر تھا، اور ان حالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا، انہیں سمجھ رہا تھا۔ میچس ہوگی دوست، میرے عقب میں کھڑے ہوئے شخص نے پہلی بار لب کشائی کی، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ماچس البتہ میری سمجھ سے باہر تھی، تاہم وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کسی کے پاس بھی ہو، اور وہ میرے پاس نہیں تھی، اس لیے میں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ خالی پیٹ سگریٹ بھی اچھا نہیں لگتا، تم بھی بھوکے ہوگے، وہ دوبارہ بولا۔ ہاں، ہم صبح سے ساتھ ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو رات ہی کو کھانا مل سکے گا۔ ہاں شاید، میں نے جواب دیا، اور پھر کسی خیال کے تحت چونک پڑا۔ اب جب اس شخص نے لب کشائی کر ہی لی تھی تو کیوں نہ اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم کروں، چنانچہ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ گے دوست؟ کیا بات ہے؟ اس شخص نے غور سے مجھے دیکھا۔ یہ خلاصی کیا ہوتے ہیں؟ ارے تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں۔ تو پھر یہاں کیوں آ گئے تھے؟ حالات، میں نے بے چارگی سے کہا۔ اوہ ہاں، حالات انسان کو نہ جانے کیا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سمندری زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ تمہیں واپس کر دیں گے، اور اس جہاز پر تمہیں نوکری نہیں ملے گی۔ لیکن میں نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تب سنو، خلاصی جہاز پر کام کرنے والے مزدوروں کو کہا جاتا ہے۔ بس ہمارا کام جہازوں میں صفائی ستھرائی اور ایسے ہی کاموں پر مشتمل ہوگا۔ تم ان سے یہی کہنا کہ تم بہت سے جہازوں پر کام کر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ ویسے اس سے قبل کیا کرتے رہے ہو؟
اس نے پوچھا۔ جہازوں پر کام کرتا رہا ہوں، بے شمار جہازوں پر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ دوست، جھوٹ کی ابتدا کر دی۔ تمہاری دنیا کا کاروبار ہی یہی ہے، میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ اعتراف کے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ قطار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا اندر جانے کا نمبر آ گیا۔ اندر کا ماحول بے حد خوشگوار تھا، رنگین شیشے لگے ہوئے تھے، آرام دہ نشستوں پر کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک بڑی میز پر ایک دراز قد پر وقار آدمی سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں ان لوگوں کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انہوں نے گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیا۔ پہلے جہازوں پر کام کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا۔ ساری زندگی یہی کرتا رہا ہوں جناب، میں نے ادب سے جواب دیا۔ شکل و صورت سے ہی سیمین نظر آتا ہے جناب، بڑا مضبوط آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے شخص نے تبصرہ کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا، اور میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس بارے میں تو میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے تو بے شمار نام دیے گئے تھے، اور آخری نام گولڈ تھا، چنانچہ میں نے یہی نام دہرا دیا۔ میرا نام گولڈ لکھ لیا گیا، اور پھر مجھے ایک سخت کاغذ دے دیا گیا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ، مجھ سے کہا گیا، اور میں اس سخت کاغذ کو دیکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیا کیا ہنگامے ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ بہرحال میں باہر آ کر ان دوسرے لوگوں میں شامل ہو گیا جو میرے جیسے سخت کاغذ لیے بیٹھے تھے۔ آخری آدمی کو بھی سخت کاغذ مل گیا، جسے وہ لوگ کارڈ کہہ رہے تھے۔ پھر چند افراد میرے پاس آئے اور ہمیں ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ہم سے 10 آدمیوں کو بڑے بڑے کیبن دے دیے گئے تھے، گویا ہمیں جہاز کا فرد تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یوں میں جہاز کا ایک رکن بن گیا تھا۔ بھوکے لوگوں کی کوئی خبر گیری نہیں کی گئی تھی، وہ بے یار و مددگار دیکھتے رہے۔ ہاں، جب پورا جہاز روشنی میں نہا گیا تو ہمیں کھانے کی اطلاع دی گئی۔ جس جگہ ہمیں کھانے کے لیے لے جایا گیا وہ طویل و عریض اور کشادہ تھی۔ ایک لمبی میز پر کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ بھوکے لوگ بے صبری سے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے بھی ان میں شامل ہونے کے لیے کچھ کھایا، اور دیکھنے والی آنکھیں ان سب کو دیکھتی رہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ زندگی زیادہ تکلیف دہ نہ ہوگی۔ اس طرح میں اس دنیا کے وسیع و عریض ہنگاموں سے کٹ کر اس چھوٹے سے سمندری شہر کے ہنگاموں تک محدود ہو گیا تھا۔